رحمتوں کا نزول کافی ہے اور بخششوں کا حصول کافی ہے. رحمتوں کا نزول کافی ہے اور بخششوں کا حصول کافی ہے. روز محشر ہم آسیوں کے لیے ایک نگاہ رسول کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روز محشر ہم آسیوں کے لیے سبحان اللہ. روز محشر ہم آسیوں کے لیے ایک نگاہ رسول کافی ہے. اور دو جہاں کی سعادتوں کے لیے دو جہاں کی سعادتوں کے لیے اتباع رسول کافی ہے. اور بہر دیدہ بری سنو لوگوں، نظر کا علاج ہے. جس کو مدینہ دکھائی نہ دے اور جس کو مدینے والے کا حسن دکھائی نہ دے اور جس کو مدینے والے کے جلوے دکھائی نہ دے، اس کے لیے نظر کا علاج کیا ہے؟ بہر دیدہ بری سنو لوگوں، خاک طیبہ کی دھول کافی ہے. سنو لوگوں، خاک طیبہ کی دھول کافی ہے. مجھے یار دوست کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تنہا کیوں سفر کرتے ہیں؟ واہ واہ کیا بات. حالات ایسے نہیں ہیں اور آپ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں تو تنہائی میں سفر کرنا وہ مناسب نہیں ہے. تھوڑا سا بندوبست اور حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے. تو جب مجھے دوستوں نے بڑی محبت اور خیرخواہی سے مشورہ کیا تو ان دنوں میں یہ نعت کے اشعار میں لکھ رہا تھا تو اچانک میں نے اپنی بات بھی کر دی کہ میرے دشمن کو جا کے بتلا دو، میرے دشمن کو جا کے بتلا دو، مجھ کو میرا رسول کافی ہے، مجھ کو میرا رسول کافی ہے. اور عقیدے کے حوالے سے اور شیطان کے وسوسوں کے لیے یہ ایک نسخہ اور علاج دے رہا ہوں. شیطان وسوسے ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا؟ سورہ الناس میں اللہ پاک نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. لوگوں کے دلوں میں سینوں میں شیطان وسوسے ڈالتے ہیں. وہ جنوں سے بھی ہیں، کچھ انسانوں سے شتونگڑے بھی ہیں. من الجنۃ والناس، بد اعتقادی کے جراثیم اور وسوسے جو شیطان ڈالتے ہیں نا، تو صاحب دے اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے نا. وسوسہ پروف ہونا چاہیے، وسوسہ پروف ہونا چاہیے. تو وہ اس کے لیے نسخہ میں نے جو تجویز کیا ہے. اور شیطان کے وسوسے، شیطان کسی رنگ میں بھی ہو، کھلا ہو یا بند ہو، واہ کیا بات. یہ والا ہو یا یہ والا ہو، جیسا بھی ہو، ایک بڑا عظیم نسخہ ہے. اور شیطان کے وسوسوں کے لیے نعرہ یا رسول کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شیطان کے وسوسوں کے لیے نعرہ یا رسول کافی ہے. یہ نعرہ جب لگتا ہے نا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، شیطان دور بھاگ جائے گا. کیونکہ یہ نعرہ ایسا ہے، یا رسول اللہ کے کلمات ایسے ہیں کہ کبھی کسی کافر کی زبان پر آ ہی نہیں سکتا یہ نعرہ. بھئی آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہوتا کافر تو وہ آ کر کیا کہتا تھا؟ ابو جہل آیا مٹھی میں کنکریاں لے کر، اس نے کیا کہا؟ یا محمد. یا رسول اللہ نہیں کہا. بڑی قابل توجہ ہے. کوئی اور کافر آتا تو کیا کہتا؟ یا محمد، یا رسول اللہ. اور جب حضور کے ایمان لے آتے تب کیا کہتے؟ تو پتا چلا کہ یا رسول اللہ ایسے کلمات ہیں کہ یہ اللہ نے جاری ہی صرف ایمان والوں کی زبانوں پہ کیے. سبحان اللہ. کسی کافر کی زبان پر میرا دعویٰ ہے کبھی یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں. آج الٹی گنگا بہ رہی ہے. یار لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو کہہ دے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور مشرک ہو جاتا ہے. بدبختو، شرک تو تب ہوتا نا کہ کسی مشرک نے بھی کبھی یہ کام کیا ہو. میرا دعویٰ ہے ابتدا سے لے کر کائنات کے پہلے مشرک سے لے کر آج کے مشرک تک کسی ایک کی زبان پر دکھاؤ یا رسول اللہ آیا. بڑی قابل توجہ بات. اور میں ثابت کرتا ہوں مومن اول صدیق اکبر سے لے کر آج تک حضور کے ہر غلام کے منہ پہ نعرہ ہے یا رسول اللہ. یہ نعرہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے.
میں ملتان میں تھا تو ایک دن پہلے اسپیچ کسی مولوی صاحب نے کی. انہوں نے کہا کہ جو یا رسول اللہ کہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اگلے دن میری گفتگو تھی, مجھے انہوں نے حضرت ریکارڈنگ سنا دی. میں نے کہا اچھا اللہ خیر کرے, انشاءاللہ ہو جائے گا بندوبست. میں نے صرف ایک ہی جملے میں کہا, میں نے کہا دیکھے مولوی صاحب نے فتویٰ لگایا جو یا رسول اللہ کہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا دیکھیں اس نے نکاح ٹوٹ جانے کا فتویٰ پہلے دیا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے کہا ہے. بڑی قابل توجہ. اللہ اللہ. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے کہا. میں نے کہا پھر اس کا تو ٹوٹ گیا ہے, وہ اپنی فکر کرے, ہمارا نہیں ٹوٹا. وہ اپنی فکر کرے. کتنے دکھ کی بات ہے کہ نبی کو پکارنا بھی شرک ہو گیا. جس نبی کے ذریعے کل کائنات کی نعمتیں میرے رب نے دی, نعمتیں تو نعمتیں رہ گئیں, خود رب نے اپنی ذات کی پہچان جس نبی کے واسطے سے دی. اللہ اللہ. کتنی بدبختی ہے, اس نبی کو پکارنے کے فتوے یاد آتے. اور میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں, نہ اس دور کا کافر اور مشرک کی زبان پہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہے, نہ آج کے دور کے کسی کافر کی زبان پہ یا رسول اللہ کا نعرہ آ سکتا ہے. اچھا آج کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے, کیونکہ انشاءاللہ تقریر پاک میں ہوگی. پہلے تو یہ اب تمہیدی گفتگو ہے نا, جیسے کہتے ہیں کھانے سے پہلے تھوڑا سا وہ سلاد ضروری ہوتا ہے. ہاں یہ ایک سلاد ہے, اور اس سلاد میں انشاءاللہ بڑا سواد ہے. سبحان اللہ. وہ میں نے جو کہا نا کہ آج بھی کسی کافر مشرک منافق کی زبان پہ یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں آ سکتا, یہ میں اس لیے تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی کرامت ہے. یہ حضور کے صحابہ کی کرامت ہے. اولیاء کاملین کی کرامتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں نا, صحابہ کی کرامت ہے. اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں, حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں. یہ دو رنگیاں ہمارے اندر نہیں ہیں کہ کوئی ادھر والوں کو یاد کر کے ادھر والوں کو چھوڑ دے, اور ادھر والوں کو یاد کرے اور ادھر والوں کو چھوڑ دے. ہم وہ ڈرامے نہیں کرتے. صحابہ کے نام پہ دکانداریاں چمکانے والے اہل بیت کے باغی, اور اہل بیت کے نام پر اپنی دکانیں سجانے والے صحابہ کے دشمن ہیں. سنی تجھے تیرا عقیدہ مبارک ہو, حضور کے ماں باپ کا ادب کرے تو سنی, حضور کی اولاد کا ادب کرے تو سنی, حضور کی عظمات کا ادب کرے تو سنی, حضور کے خلفاء اور اصحاب کا ادب کرے تو سنی. بلکہ سنی کا عقیدہ سن لے. نبی کے ماں باپ کی بڑی شان, نبی پاک کی امی جان سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کی بڑی شان, نبی پاک کی ازواج مطہرات امہات المومنین کی بڑی شان ہے. میرے سونے آقا کے صحابہ جنہوں نے سب کچھ حضور پر قربان کیا, ان کی بڑی شان ہے. میرے مصطفیٰ کے خون اور جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین اور ان کی آل پاک کی بڑی شان ہے. رب کعبہ کی قسم, سنی تو مدینہ میں چلنے والے کتوں کے پاؤں سے لگنے والی مٹی سے بھی پیار کرتا. خدا کے لیے نافذیوں اور قاضیوں کی طرف میلان اپنا نہ رکھو. آپ کے پاس سب کچھ ہے, اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں نہ جاؤ. میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں اکثر و بیشتر جب یہ بات آتی ہے. ہمارے دوست ہی ہوتے ہیں جو اوروں کی رونقیں بڑھاتے ہیں. کوئی صحابہ کے نام کی گدگڑی بجاتے ہیں اور ہمارے لوگ کہتے ہیں چلو صحابہ کا ذکر سننے چلے جاتے ہیں. کوئی ادھر اہل بیت کا نام لیتے ہیں, ہم ادھر بھاگ اٹھتے ہیں اور ان کی رونقیں بڑھاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, ایک آدمی اپنے گھر میں ہر شے مہیا کرے, مثال اگر ذہن میں بیٹھ گئی ہر چیز پختہ ہو جائے گی. گھر کا مالک حامد شوہر وہ گھر میں ہر شے پرووائڈ کر دے, پھر بیوی غیروں کے دروازوں پہ پھرتی رہے, اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے گھر کچھ نہیں جڑا باہر جا رہے ہیں. جب تیرا مالک ہر شے گھر میں دے رہا ہے اور تو دائیں بائیں جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں کردار کی کتی ہے پنجابی میں. مالک ہر شے گھر میں دے رہا ہے, پھر دروازے پھر رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس کو مالک ہر شے گھر میں مہیا کرے وہ تو دائیں بائیں جائے تو کردار کی کتی ہے. اس مسلمان کو میں کیا کہوں کہ عقیدہ اہل سنت کے اندر صحابہ کا ادب, اہل بیت کا ذکر, ازواج مطہرات کا ذکر, حضور کی عظمت کی باتیں, سارا کچھ ادھر ہے. پھر کوئی دائیں جا کے سنے یا بائیں جا کے سنے, اس کو کیا کہوں؟ تو خیر بات سے بات نکلی کہ صحابہ کی کرامت یا رسول اللہ کا نعرہ کسی اور زمان پہ نہ آنا. مسیلمہ کذاب کے خلاف جب لشکر کشی ہوئی, یمامہ میں جنگ لڑی جا رہی ہے حضور کے وصال کے بعد, اور صحابہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں. کون سا نعرہ؟ اللہ اکبر. مگر اتفاق ایسا تھا کہ جس سے مقابلہ تھا وہ بھی رسالت کا مدعی تھا, مسیلمہ کذاب. توحید کا اس کا کوئی, وہ کہتا تھا, وہ بھی کہتا تھا اللہ ایک ہے, اللہ اکبر کا. ان کے نعرہ بھی لگتا تھا اللہ اکبر لشکر کا,
ان کا نعرہ بھی تھا اللہ اکبر، مسلمانوں کو شکست ہونے لگی۔ میں الحمدللہ امام احمد رضا کا لنگر کھانے والا ہوں، اس لیے جہاں پہ کوئی غلط فہمی ذہن میں آنے لگی کہ میں پہلے صفائی کر دوں گا، میرے اللہ کے نام سے شکست نہیں آئی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو پھر شکست کی وجہ کیا بنی، ریزن کیا بنی؟ بڑی قابل توجہ بات۔ وجہ یہ بنی کہ مسلمان تلوار چلاتے ہوئے ڈر ڈر کے چلاتا ہے کہ کہیں میری تلوار کسی مسلمان کے گردن نہ کاٹ، کیونکہ نعرہ ایک تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب پتہ نہیں لگ رہا تھا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ یہاں مجھے کہنے دیجیے کہ اللہ اکبر کا نعرہ بڑی شان والا صحیح، مگر اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اپنا کون ہے بیگانہ، اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ اب وہ جب پتہ نہیں چل رہا تھا، مسلمان سوچ سوچ کے تلوار چلا رہے تھے، اور کافر ہوتا ہی کہ درد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دھماکہ کرنا ہو، نہ دیکھتا ہے ہاسپٹل ہے، نہ دیکھتا ہے سکول ہے، نہ دیکھتا ہے بازار ہے، نہ دیکھتا ہے داتا دربار ہے، کافر ہوتا ہی بے درد ہے۔ انہوں نے بے دریز تلوار کو استعمال کیا، صحابہ سوچ سوچ کے کر رہے۔ اب یہی وجہ تھی شکست کی، اللہ اکبر کے نعرے کی وجہ سے شکست نہیں ہوئی، وجہ یہ بن گئی احتیاط شکست کا باعث بننے لگی۔ صحابہ نے ہنگامی میٹنگ طلب کی، جنگ کے اندر بدری صحابہ بھی ہیں، وفات صحابہ بھی ہیں، خالد بن ولید، انہوں نے میٹنگ طلب کی کہ اب کیا کریں، پہچان نہیں ہو رہی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ سب نے مشورہ جو کیا، وہ مشورہ یہ تھا کہ ہم نعرہ چینج کر لیں۔ کیا کریں؟ نعرہ چینج کریں تاکہ پتہ لگ جائے کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، تاکہ اچھے طریقے سے لڑ سکیں۔ اچھا نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ نے جب مشورہ کیا، کل صحابہ جو موجود تھے ان کی تجویز کردہ نعرہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ کان شعارہم یومئذ ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ لگا دیا حضور مدینہ سے دور بعد الوصال، حضور کو پکارنے کو شرک کہنے والوں، یہ آج ہم نے نہیں پکارا، یہ مصطفیٰ کے صحابہ نے پکارا۔ یہ امام احمد رضا بریلوی نے نعرہ نہیں دیا، یہ صحابہ کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ ہاں امام احمد رضا بریلوی کی شان یہ ہے کہ جو صحابہ نے عقیدے دیے ان کا پہلا امام احمد رضا نے ضرور دیا، ورنہ گوروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے تو دین کو مسخ کر رہے تھے اور دین کی قدریں بحال کر رہے تھے، کتابوں میں لکھ رہے تھے اپنے نبی کے خلاف کہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتا اور مکھی کا پر نہیں بنا سکتا۔ ایک امام احمد رضا تھا جس نے عقیدہ اہل سنت جو صحابہ سے ہمیں ملا اس کو محفوظ کر کے آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے وعظ اور تبلیغ کا ثواب کسی اور کو ملے نہ ملے، امام احمد رضا کو ضرور ملے گا۔ وہ غیرت کا امام، وہ عشق رسول کا غیرت مند امام احمد رضا۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ نے یہ جب نعرہ لگایا یا محمد یا رسول اللہ، اللہ پاک نے فتح دیا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ ایسے جب فتح ملی، اچھا یہ بات میں کرامت کی بات کر رہا تھا، آپ کہیں گے صحابہ کی یہ کرامت پھر کیا ہوئی؟ سنیں، حضرت سے پوچھیں، حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ عرفانی صاحب تشریف فرمائیں، حضرت صاحبزادہ والا شان حافظ خالد صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ بہت بڑی ان کی والد گرامی حافظ حامد علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات ہے پورے علاقے میں، اور یہ بھی ماشاءاللہ اسی روش پہ چل رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ ان سے پوچھیں کہ مسیلمہ کذاب بھی رسالت کا مدعی تھا، کہنے لگا، کہتا تھا میں نبی اور رسول ہوں۔ اب ہو سکتا تھا نا یہ بات کہ صحابہ نے جب نعرہ لگایا یا رسول اللہ اپنے نبی کو پکارا، تو وہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ اپنے نبی کو پکار لیتے، ممکن تھا یا نہیں تھا؟ صحابہ نے یہ سارا کچھ سوچ کے نعرہ بدلا، نہ کہ ایسا نعرہ لگائیں جو ان کے منہ پہ ہی نہ آئے۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے، مگر جو نہیں لگایا یہ نعرہ انہوں نے، یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی کرامت ہے۔ اللہ اللہ، اور ایسی کرامت کہ آج بھی ہے، کوئی کافر کبھی یا رسول اللہ نہیں کہے گا، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ بٹھا لیں مولوی صاحب یا رسول اللہ، کتنے میں پتہ چل جائے کہ ہم کر رہے ہیں بدبختی کی انتہا نہیں کہ آقا کی محبت اور ذکر کو ہم نے بیچنا شروع کر دیا۔ یہ تجارت نہیں تو اور کیا ہے، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں میرا اور آپ کا قصور بھی ہے۔ جس مال کی طلب مارکیٹ میں بڑھ جاتی ہے، ریٹ خود بخود آپ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کس نے کہا ہے کہ کراچی سے کسی کو منگوا کے آقا کا ذکر کرنا ہے؟ یہ تو شخصیت پرستی ہے کہ فلاں آئے گا تو
یہ نہ دیکھو کہ پڑھنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ ذکر کس سونے آتا ہے۔ مصطفیٰ تو یہ ہے کہ یہاں کے ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا ہو کہ آقا کا نام لے تو اس میں بھی بارے نیارے ہو جائے گا۔ تو میں نے جو عرض کیا ہے، نعت میں داد کی ہوس ہے غلط۔ یہ آج کل ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ آخو سبحان اللہ، میں اگلا شعر اتنی دیر نہیں پڑھنا جتنی دیر ماشاءاللہ نہیں آگے۔ میں نے ابتدا سے گفتگو میں آپ کو کہا ہے کہ اونچا کہو سبحان اللہ۔ بھائی کوئی بات اچھی لگے تو خود دل سے نکلتے ہیں۔ مسلمان کوئی بھی اتنا کنجوس نہیں کہ بات اچھی لگے حضور کے ذکر کی اور منہ چپ رہے۔ کیسے ہم نے ٹرینڈ بنا لیا، ماحول محفل کے عجیب ہم نے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ سنیں، نعت میں داد کی ہوس، داد لینا دینا ثواب ہے، سبحان اللہ کہنا بڑی اچھی بات ہے، مگر اس کی ہوس رکھنا، طلب رکھنا، اس پہ بات کر رہا ہوں۔ نعت میں داد کی ہوس ہے غلط، تو پھر لیں کیا؟ اگلے مصرے میں بڑی کمال کی بات ہے، نعت میں داد کی ہوس ہے غلط، بس آپ کر لیں قبول کافی ہے، آپ کر لیں قبول کافی ہے۔ اور بولے صدیق پاک سبحان اللہ، میرے لیے، واہ واہ واہ، صحابہ کی بولی۔ آج ہم نے بولیاں اور بھی سنی ہوئی ہیں، اسپیکر چھپتے ہیں، لکھا ہوتا ہے قل حسبی اللہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب نبی کے لیے اللہ کافی ہے، میرے آپ کے لیے اللہ کافی نہیں؟ سچ بتائیں، یہ آج کل اسپیکر پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ یہ تبلیغ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اور پھر اس کے بعد نعرہ دے دیا جاتا ہے یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ ہمارے اکابرین نے محنتیں کر کے مسلمان کیا، اور اب یہاں الٹی گنگا ہم نے گنتی شروع کر دی ہے کہ مسلمانوں کو مشرک بنانے لگے۔ قل حسبی اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا ہے نبی کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب نبی کے لیے اللہ کافی ہے، میرے آپ کے لیے اللہ کافی نہیں؟ یہ سوال کیے جاتے ہیں، میرا سوال سننے کے قابل ہے۔ یہ قل حسبی اللہ جو آیہ کریمہ کا ٹکڑا ہے، یہ کیا آج نازل ہوا ہے یا اس قرآن کا حصہ ہے جو حضور پر نازل ہوا تھا؟ یقینی بات ہے اسی قرآن میں ایاک نستعین کیا آج نازل ہوا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ کیا آج کسی مولوی پر نازل ہوا؟ بھائی یہ وہی قرآن ہے نا جو آقا پر نازل ہوا، حضور پر نازل ہوا۔ اچھا پھر اگر دوسرا جملہ سن لیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج میں نے قرآن پڑھا ہے اپنے استاد سے، مدرسے سے، میرے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، حقیقی معنی اور مراد کو جاننے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر سچ بتائیں جن صحابہ نے قرآن سیکھا صاحب قرآن سے خود، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں قرآن سمجھنے میں غلطی ہو سکتی نہیں۔ آج مولوی کی بولی تو سن رہے ہیں نا، اللہ ہی کافی ہے بس باقی سب شرک و بدعت، اور صحابہ کی بولی سنانے لگا، اور پھر صرف کسی صحابی کی نہیں، سید الصحابہ کی بولی سنانے لگا۔ کیا انہوں نے قل حسبی اللہ نہیں پڑھا؟ ایاک نستعین ان کی نظروں سے اجل تھا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ پہ ان کی نظر نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، مگر معنی جو سمجھے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ بولے صدیق پاک میرے لیے بس خدا اور رسول کافی ہے، بس خدا اور رسول کافی ہے، اور میری بخشش کے واسطے انعام، کیونکہ ہم محبت والے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں، ہم اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں، آل رسول کے بھی غلام ہیں، اس لیے بیلنس کرنے کے لیے اب دوسرا آخری مقطع کا شعر، اور پھر انشاءاللہ گفتگو جتنا انشاءاللہ اللہ کو منظور ہو ہم کریں گے۔ میری بخشش کے واسطے انعام حب آل بطول کا، میری بخشش کے واسطے انعام حب آل بطول کافی ہے۔ ہزاروں حمدیں اللہ کے کائنات کے لیے، کروڑوں درود و سلام سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے نور نظر پر۔ اب بغیر کسی مزید تمہید کے تو اب وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہے انشاءاللہ اتنی کوشش کریں گے۔ جناب محترم المقام برادر جناب علی شان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا، اور یہاں پہ علماء کی زیارت بھی کثرت سے ہے، مشائخ بھی تشریف فرما ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک سب کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے، اور اہل سنت پر جماعت کو تا عبدالآباد زندہ اور سلامت رکھے۔ پورا سال گزر جاتے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ نہیں آتا کہ جو میں کر رہا ہوں کیا حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا۔ میں نے یہ جبہ سلوایا نا، نہیں سوچا کہ حضور کے زمانے میں ایسا تھا یا نہیں تھا،
گھڑی پہننے لگا، میں نے نہیں خرید سوچا، یہ وسوسہ شیطان نے ذہن میں ڈالا ہی نہیں کہ یہ حضور کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی۔ لاؤڈ اسپیکر پہ تقریر کرنے لگے، کبھی نہیں سوچا، کسی مولوی نے کبھی نہیں سوچا، بلکہ اسپیکر بند ہو جائے تو مولوی کی تقریر ہی بند ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ حضور کے زمانے میں ایسا تھا یا نہیں تھا۔ لباس پہنا، مختصر کرتا ہوں، ملبوسات میں، معقولات میں، مشروبات میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ حضور کے زمانے میں یہ تھا یا نہیں تھا، چرگا حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا، پوری دیگ مولوی ایک کھا جائے گا۔ میں غلط بات کر رہا ہوں؟ یا مجھے ایک بات یاد آئی، وہ دیکھو جی یہ ختم درود میلاد، یہ سنی مولویاں نے کھان پین دے بہانے بنائے ہوئے ہیں، یہ پیٹو ہیں پیٹو۔ ایک مولوی کہنے لگا، میں اگلے دن میری وہاں پہ تقریر تھی، 2-3 دن کے بعد مجھے کسی نے کہا جی وہ کل بڑا اس طرح ڈر گیا بات، یہ کھانے پینے کے بہانے بنا رکھے ہیں اور یہ مولوی جو سنیوں کے یہ بھی پیٹو ہیں۔ میں نے کہا یار سارو سنیوں کی نمائندگی میں کرتا ہوں، ایک طرف مجھے بٹھا لیں، ایک طرف مولوی ڈیزل پہ پلنے والے، وہ کیا نام ہوگا، فضل الرحمان، میں نے کہا اس کو بٹھا لیں، فیصلہ آپ کر لیں کہ پیٹو کون ہے، اور اگر کسر رہ جائے تو دوسری طرف وہ طاہر محمود جو ہو حرام کی چربیدہ ڈرامے، اس کو بٹھا لیں، فیصلہ آپ کر دیں کہ پیٹو کون ہے۔ سورج میں لگے دبا، فطرت کا کرشمہ ہے، بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا، ہر شے کھاتے پیتے جائیں، کبھی نہ سوچیں کہ حضور کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا۔ شیطان کبھی یہ وسوسہ نہ ڈالے حضور کے زمانے میں یہ تھا یا نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو دنیا داری ہے نا، جو بدلتے ہیں اپنا پینترا پہ، یہ تو دنیا کی بات ہے۔ میں نے کہا مسلمان وہ ہے جس کی دنیا دین کے تابع ہے۔ واہ کیا بات ہے! یہ اسلام نہیں ہے کہ دنیا الگ کر دے دین، مسلمان کی دنیا دین کے اندر داخل ہے، دین کی روشنی میں دنیا گزارے تو مسلمان ہے۔ واہ کیا بات! یہ کیسے فضول بات کر کے ٹال دیا جاتا ہے، یہ دنیا داری دنیا داری، بھائی دنیا داری مسلمان کی ہے ہی دین مصطفیٰ کے تابع۔ اسی لیے میرے رب نے کہا تھا کہ بندو مجھ سے مانگو نا تو یوں مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کو دین سے خارج نہ کرو، دین کے اندر رکھ کے میری بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ دنیا بھی سونی کر، آخرت بھی سونی کر۔ مگر چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں یہ دنیا داری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد بنانا یہ دین داری ہے دنیا داری؟ رسول اللہ کے زمانے میں ایسی سونی مسجدیں، مرمر سنگے مرمر لگاؤ، ٹائلنگ ہو، بڑی خوبصورت اندر شیشے کا کام کیا ہو، بڑی لائٹنگ ہو، بڑا خوبصورت قالین بچھے ہو، کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ حضور کے ظاہری زمانے حیات میں کوئی ایک ایسی مسجد، حضور کی مسجد شریف کا ایک نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ رکھ دیں؟ مدینہ پاک میں ورود کے بعد جو پہلی مسجد قباء کے بعد حضور نے تعمیر فرمائی نا، اس مسجد کی شان میں دکھانے لگا ہوں، ہے کوئی مولوی ویسی مسجد بنانے کا حوصلہ رکھنے والا؟ آج تو عرب سے ریال لے کے آتے ہیں اور راتوں رات مسجدوں کو بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی جاتی ہے اور اندر اسلحہ کی سپلائی ہوتی ہے اور ٹریننگیں ہوتی ہیں۔ کبھی نہیں سوچا کہ حضور کے زمانے میں ایسا تھا یا نہیں تھا۔ حضور کے زمانے اقدس کی پہلی مسجد مدینہ منورہ کی جو اسلامی یونیورسٹی، محمدی یونیورسٹی، اس کی شان یہ ہے کچی دیواریں، فرش کچا، قالین نہیں بچھے ہوئے، مرمر نہیں لگا ہوا، چھت دیکھیں بہترین کی مسجد کی، شہنشاہ کونین کی مسجد کی چھت مبارک، کھجوروں کی ٹہنیوں کی چھت ہے۔ اور جب بارش آتی ہے، حدیث پاک روایات میں آتے ہیں، جب بارش آتی ہے تو رات کو ساری رات اس چھت کے اندر سے قطرے ٹپک ٹپک کے زمین پہ گرتے اور زمین چونکہ مٹی ہوتی ہے اور وہ کیچڑ بن جاتی ہے، مگر صبح کی نماز کے لیے جو ہی بلال آواز دیتا نا، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، لوگوں آج نمائشی غلامی مصطفیٰ ہمارے اندر رہ گئی ہے، کاش ہم صحابہ سے سیکھیں کہ غلامی مصطفیٰ کیا ہوتی ہے۔ تیری مسجد کے اندر گیزر لگے گرم پانی کے لیے اور تیری مسجد کے اندر گرمیوں میں پنکھے اور اے سی لگے ہوئے، نیچے قالین بچھے ہوئے، پھر بھی تجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑوں کو بل پڑ جائیں گے، اور اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ آؤ اگر غلامی مصطفیٰ سیکھنی ہے تو مصطفیٰ کے ان صحابہ سے سیکھو کہ پتہ ہے ساری رات مسجد میں بارش ہوتی رہی ہے اور فرش گیلا ہو چکا ہے، کیچڑ بن چکا ہے، جو ہی بلال بلاتا حیا علی الصلاۃ، دورے دورے مسجد میں آتے، کبھی نہیں سوچتے کہ اب ہمارے کپڑے خراب ہوں گے یا ہماری زمینیں خراب ہوں گی۔
روایات میں آتا ہے جب سجدہ میں سر رکھتے امام الانبیاء اور صحابہ اور سر اٹھاتے تو آپ کی پیشانی مبارک اور ناک مبارک میں کیچڑ کے آثار ہوتے۔ یہ شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، ہم نے تو مزاج بنا لیے، ہماری زبانوں پہ غلامی مصطفیٰ کے نعرے مگر اندر کے ہمارے کرتوت کیا یہ غلامی مصطفیٰ والے؟ خدا کے لیے ہمیں اس منافقت کے خول کو اتارنا ہوگا۔ حضور کا غلام بننا ہے تو پھر ان سے سیکھیں جنہوں نے ہمیں سلیقہ بتا دیا اور جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر سارے لوگ اس طرح ایمان لے آئے اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ جیسا تم ایمان لائے ہو تو سارے ہدایت پا جائیں۔ غلامی رسول سیکھنی ہو تو ان سے سیکھیں۔ ہم تو جو حکم ملا ہوتا ہے واضح آقا کا اس پر بھی عمل کرنے سے کتراتے ہیں۔ آؤ غلامی مصطفیٰ کا ایک نظارہ کروا دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر شخصیت، فاروق اعظم مراد مصطفیٰ کے صاحبزادے، سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ایک راستے سے، ساتھ سنگی ساتھی سواری گزرتے ہوئے نا اچانک ایک درخت پر نظر پڑ گئی۔ سواری کو اس راستے سے اس درخت کے نیچے لے گئے۔ اس درخت کے نیچے سے گزارتے ہوئے نا، درخت اونچا تھا مگر اس کے باوجود اپنی سر کو جھکا کے سواری پہ نا اس درخت کے نیچے سے گزر گئے۔ جب آگے گزرے نا سنگی ساتھی انہوں نے عرض کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ عجیب عمل آپ نے کیا ہے، پہلی بات کہ راستہ چھوڑا اور درخت کے نیچے سواری لے گئے، اور دوسرا کام کہ درخت تو اونچا تھا، کس سے بچنے کے لیے سر کو جھکا کے وہاں سے گزرے؟ درخت کی شاخیں اونچی تھی۔ عبداللہ بن عمر رو پڑے، فرمانے لگے درخت اونچا ہو یا نیچا ہمیں اس سے غرض نہیں، بس کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا تھا ایک بار مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، اس وقت یہ درخت نیچا تھا اور راستے میں آتا تھا، کریم آقا اس کی شاخوں سے بچنے کے لیے سواری پہ اپنی گردن کو جھکا کے گزرے، کیا ہوا درخت اونچا ہو گیا ہے، میں تو سونے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ہمیں بھی غلامی مصطفیٰ کا جذبہ وہیں سے لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرے غلامی مصطفیٰ کے اور مرضیاں اپنی، اس کو میں کیا کہوں گا؟ محبت مصطفیٰ کو محفلوں میں اونچے اونچے نعرے لگوانے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی نعرہ لگا دیں غلامی رسول میں، آگے سے جواب ہوتے موت بھی قبول ہے۔ میرا سوال یہ ہے یہ نعرہ لگانے والے ہزار کا اجتماع صبح مسجد میں سانپ سوکھ جاتا ہے جب خالی ہوتی ہے، نماز تو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرا سوال یہ ہے جوان آج نعرے لگاتے ہیں بازو لہرا لگا کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میرا سوال ہے موت آسان کام ہے یا نماز پڑھنا آسان ہے؟ وہ تو پڑھنی نہیں اور نعرے لگانے موت بھی قبول ہے، بجائے یہ کہ غیر انگلیاں اٹھائیں ہم کیوں نہ خود اپنی صفائی کر لیں۔ تو خیر میں واپس پلٹتا ہوں، مسجد حضور کے زمانے میں ایسی کوئی نہیں دکھائی دے سکتا ظاہری زمانے میں، مگر لوگ بنا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعتیں اس طرح بسترے اٹھا کے حضور کے زمانے میں تبلیغ کے لیے نہیں جایا کرتی، جی میں ذمہ دار ہوں، کوئی ثابت کرے مائی کا لالی انداز سے حضور کے صحابہ تبلیغ کے لیے۔ ایک مولوی کہنے لگا نبی پاک نے ہجرت کی رات کو پھر بسترا لے کے گئے ہوں گے۔ میں نے کہا حضرت علی کو بسترا تیری بیبی دے گئی۔ واہ، عجیب استدلال کرتے جہادی ونگ بنائے فساد پھیلانے کے لیے، کبھی کسی نے نہ سوچا کہ حضور کے ظاہری زمانہ حیات میں یہ تھے یا نہیں۔ ہر کام کرے، مدرسے بنے، نصاب مقرر ہوئے، ٹائم ٹیبل بنا، اسباق کی تقسیم ہوئی کہ یہ ہم نے پڑھانا ہے۔ کوئی ثابت کرے کہ رسول اللہ کے زمانہ اقدس میں ایسا کوئی ایک مدرسہ تھا جس میں باقاعدہ نصاب مقرر ہو۔ رسول اللہ کے مدرسے کی بھی ایک جھلک دکھا دو۔ مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ چبوترا ہے، صوفہ آج بھی ہے، اس صوفہ کا چبوترا حضور کا مدرسہ ہے، وہ یونیورسٹی، نہ کوئی کمرہ رہائش میں رہنے کے لیے، نہ کوئی چھت بارش سے اور دھوپ سے بچنے کے لیے۔ اس چبوترے پہ حضور کے مساکین صاحب آ کے بیٹھ جاتے اور ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ میں حضور سے دین سیکھوں گا، زندگیاں وقت کر دی۔ لوگوں حضور سے پیار کرنا ہے تو پھر ایسے ہی تو کریں نا۔ میاں علی حیدر میاں جنگ کے قریب کے علاقے کے بزرگ گزرے ہیں، حیدر میاں
آئے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کر دی. انہوں نے کہا کہ عشق رسول کرنا ہو تو پھر کچھ یوں کہیں کہ لام لے چلو بند بند میرا, لام لے چلو بند بند میرا, سونے یار دے پلنگ بناونے. میں چاہتا ہوں میں بھی رہوں اور حضور کا عشق بھی آ جائے. لام لے چلو بند بند میرا, سونے یار دے پلنگ بناونے. پیرا میرے ہاں دے کرو چار پاوے کہ پاہاں رکھ لو پاہاں بناونے نو, والا میرے ہاں دا چوان بٹو چم رکھ لو سیج بچھاونے نو. علی حیدر میاں باقی پنجرا بچیا اور رکھ لو یار نو جان پلا. لوگوں حضور سے عشق کر رہا ہے تو عزت. میں کہتا ہوں میرے کپڑے کی استری بھی خراب نہ ہو اور حضور سے عشق ہو جائے. اور رب دو جہاں کی قسم جو حضور کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے, مصطفیٰ کی ایک مسکراہٹ اس کو ہمیشہ کے لیے بقا دے دیتا ہے. یہ حضور کے نام پہ مرنے مٹنے والے, یہ آج مٹے ہوئے حافظ احمد علی صاحب, یہ حافظ غلام حسین صاحب, یہ آج پہ کھڑی اپنے آپ کو مٹا دیا میاں صاحب نے, مگر آقا کے ذات کے ایک تبسم نے انہیں مٹنے نہ دیا. حضور جس پہ راضی ہو جاتے ہیں اس کو حیات دائمی دے دیتے. آج بھی کوئی محفل ایسی نہیں جہاں میاں صاحب کا کلام نہیں پڑھا جاتا. اور عجیب بات ہے بار بار سننے کے باوجود اس کے اندر جو لذت اور چاشنی ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اور آپ تو خوش نصیب ہے کہ میاں صاحب کے بھی استاد گرانے کے پاس بیٹھے. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی ایک مسکراہٹ وہ ساری تکلیفیں دور کر دیتی ہے. میں نے پہلے وہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا اشارہ دیا تھا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے. تو حضور کا مدرسہ میں خرچ کر رہا تھا. 70 کے قریب صاحب آئے, کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں, کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں, مگر مجال ہے مدرسہ سے چھٹی کرتے ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس مدرسہ کے, فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے نہ کھانے کو کچھ ملا نہ آقا کا مدرسہ. فرماتے ہیں جب میں نڈھال ہو گیا باقی ساتھیوں سے میں زیادہ کمزور اور مجھ پر بے ہوشی کے دورے پڑنے لگ گئے. میرے سنگیوں نے مشورہ دیا کہ ابو ہریرہ جان بچانا فرض ہے, باہر چلا جا, کوئی اور شے نہ ملے پتے درختوں کے کھا لے, زندگی تو بچا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں مر جاؤں گا اٹھ کے نہیں جاؤں گا. ابو ہریرہ جان بچا. اس نے کہا چلو جان بچانے اگر نکل جاؤں اور ادھر سے حضور آ جائیں اور بولی بول دیں اور وہ مجھ سے چھوٹ جائے اور سبق کی چھٹی ہو جائے, اس نقصان کو کون پورا کرے؟ یہ ہے میرے آقا کا مدرسہ. ایک دن فرماتے ہیں 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. فرمانے لگے میں بہت نڈال ہوا نا تو میں نے ہیلا کیا ہے کہ کسی طرح کوئی جان بچانے کے لیے چیز مل جائے, مگر آقا نے سوال کرنا سکھایا ہی نہیں تھا. سوال کرنا ہم تو مدرسوں کے بچوں کے ہاتھ میں تھالیاں دے کے گھروں کے دروازوں میں بھیج دیتے ہیں. یہ کون سا دین ہم پر پڑھا رہے ہیں؟ ابتدا میں خیر رخصت کر دیں گے تو انتہا سے کیا بنے گا؟ میں کڑوے سچ بول رہا ہوں. اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. سرجری کرنے کے لیے ڈاکٹر اگر نشتر چلائے تو اس کو دشمن مت سمجھے. خیر عرض یہ کر رہا تھا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سوچا کیا کروں, سوال کرنا تو حضور نے سکھایا ہی نہیں. فرماتے ہیں میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. میں نے سوچا کہ اچانک ابو بکر صدیق تشریف لے آئے. میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھ لیا اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میری آواز کی نقاہت کو دیکھ کر شاید وہ پہچان جائیں کہ ابو ہریرہ کو بھوک نے ستایا. مگر سیدنا ابو بکر صدیق وہ مسئلہ بتا کے آگے چلے جاتے ہیں. میں پھر وہیں کھڑا ہوں, فاروق اعظم آتی ہیں, میں مسئلہ پوچھتا ہوں وہ بھی توجہ نہیں دیتے میری بھوک کی طرف. مسئلہ بتایا آگے مجھے کہ جناب عثمان غنی, جناب مولا علی پاک سارے فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اب تو اسی بھوک سے مر جاؤں گا, پر چلو کوئی بات نہیں, یار کے دروازے پہ مروں گا نا. احسان نہ بھولوں گا کبھی اہل وفا کا,
احسان نہ بھولوں گا کبھی اہل وفا کا، مسجد میری رکھ دینا درے یار کی۔ اچھا فرماتے ہیں میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ اب تو جان کا اور روح کا اور جسم کا رشتہ بچانا ممکن نہیں رہا، اچانک جانے جانا تشریف لائے، حضور گھر سے تشریف لاتے ہیں اور جب سامنے آتے ہیں حضور تو حضور مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ حضور کی یہ ادا تھی کہ جس سے بات کرتے ماتھے پہ بال ڈال کے نہیں، مسکرا کے بات کرتے۔ سبحان اللہ۔ جب مسکرا کے بات کرتے، مسکرانے پہ مجھے ایک شعر یاد آیا حضور کی شان مسکراہٹ پر کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، سبحان اللہ۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، سبحان اللہ۔ پھول بکھیر دیے۔ اور کسی اور نے کیا خوب کہا، اس نے کسی اور مقصد کے لیے کہا ہوگا، مگر مجھے تو آقا کے شان تبسم پہ یہ یاد آ رہا ہے کہ ایک عشوہ گر نے جام تبسم پلا دیا، ایک عشوہ گر نے جام تبسم پلا دیا، دل لٹ گیا ضرور مگر لطف آ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور آ کے مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کہ ابو ہریرہ کس شے نے ستایا ہے؟ عرض کی حضور کئی دن سے بھوکا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، جس کی بھوک مٹانے والا کوئی نہ ہو، میں محمد اس کی بھوک کا بندوبست کروں۔ فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جا۔ میں کاشانہ اقدس کی طرف حضور کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ حضور گھر سے پوچھتے ہیں کوئی چیز ہے کھانے پینے کے لیے؟ جواب آیا ایک پیالہ دودھ کا حضور موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنے باقی سنیوں کو بھی بلا لا۔ اب دعوت ہو رہی مصطفیٰ کے گھر میں۔ لوگوں یہاں سے یہ ایک مسئلہ سمجھ میں آئے گا، درسگاہوں میں پڑھنے والے بچے یہ کسی اور کے مہمان نہیں ہوتے، حضور کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کو کھانا کھلانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، ان کی خوراک کا بندوبست کرنا حضور کی سنت ہے۔ کاش ہم یہ سنتیں بھی پوری کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ پیالہ تو میرے ایک کے لیے کافی ہے، ایک دن سے بھوکا ہوں، 70 اور آ گئے تو کیا بنے گا، کیا ملے گا؟ بس فرماتے ہیں یہ وسوسہ میرے ذہن میں آنے کی دیر تھی، جب 70 میں بلا لایا حکم کی تعمیل میں، آقا نے بٹھا دیا سب کو۔ جب سارے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لے لے۔ میں نے پیالہ پکڑا اور دل میں سوچا کہ آقا فرمائیں گے پی لے، مگر قربان جی میرے آقا، ابو ہریرہ تیرے عشق کا امتحان ابھی پورا نہیں ہوا۔ آقا نے ایک اور حکم دے دیا، تو سردی ہو تو سردی کی تکلیف برداشت نہیں کرتا اور بستر سے اٹھ کر نماز پڑھنے نہیں آتا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا عشق رسول دیکھیں، خود بھوکے پیاسے ہیں مگر حضور کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ایک طرف سے پانی کی دودھ کا پیالہ پلانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک کو میں نے دیا، سوچا یہی ختم ہو جائے گا، مگر کیا دیکھتا ہوں جس نے بلایا ہے اسے پورا بھی تو کرنا ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ پہلے کو جب پیش کیا نا اس نے رد کے دیا، مگر پیالہ اسی طرح۔ میں نے دوسرے کو پلایا، تیسرے کو، چوتھے کو، 70 کے 70 جب پی چکے نا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بیٹھ جا اب تو پی لے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ کھڑے ہو کر پینا یہ حضور کو پسند ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پینا حضور کو پسند ہوتا تو حضور اتنا کہہ دیتے پاشے ابو ہریرہ اب تو پی لے، نہیں فرمایا ابو ہریرہ تو پی لے، بیٹھ کر پی لے، بیٹھ کر اور پی لے۔ اور اس میں ایک اشارہ محبت اور بھی ہے، کھڑے ہو کر پیئے تو تھوڑا پیا جاتا ہے۔ اور میں ابو ہریرہ دل میں وسوسہ شیطان نے ڈالا تھا کہ یہ ایک کے لیے کافی ہے، اچھا ابو ہریرہ بیٹھ جاتے رج کے پی، دیکھ میرے پیالے کا کمال جو میرے ہاتھوں سے ملا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے خوب پیا، بھوکا تھا، بڑا پیا، رج گیا۔ جب پیالہ ہٹایا حضور مسکرا پڑے، فرمانے لگے ابو ہریرہ اور پی لے۔ فرماتے ہیں میں نے پھر آقا کے حکم کی تعمیل میں تھوڑا سا پیا جتنی گنجائش تھی، پھر واپس کیا، حضور فرماتے ہیں اور پی لے۔ تیسری بار پھر منہ کو تھوڑا سا لگایا، پھر جب ہٹایا حضور فرماتے ہیں اور پی لے۔ میں نے بس کر دی اور اس پر تاجدار گولڈا کا شاہ بول اٹھا کہ اب تنگی ہے داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ رہ کے جو پہنچا ہے تو اس در پہ نصیر آج، پھر بھی آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگتے کہ سرکار کی آمد، پیارے کی آمد، سونے کی آمد۔ منگتے اوروں کے سب دروازے بھی دیکھ لیں، حضور کا دروازہ ہے سخاوت بھی دیکھ لیں۔ منگتے کہ بس ہو جاتی ہے آقا، پھر بھی کہتے ہیں اور بھی لے لے، اور بھی لے لے۔ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پہ لایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں میرے کو سمایا۔
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے مدرسے بناتے ہوئے، بلڈنگیں بناتے ہوئے اور چندے مانگ مانگ کے بناتے ہوئے تو کبھی ذہن میں یہ وسوسہ نہیں آیا کہ حضور کے ظاہری زمانے میں ایسا تھا یا نہیں تھا. صرف میلاد کے موسم میں یہ یاد آنا ہوتا کہ آقا کا میلاد منا، او توبہ توبہ، حضور کے زمانے میں نہیں تھا. بھائی سارا کچھ کبھی نہیں سوچا، میلاد پہ کیوں سوچ آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی سے ابھی تعلق پکا نہیں ہوا. بچہ پیدا ہو کبھی نہیں دیکھتا کہ حضور کے زمانے میں لڈو بانٹے گئے یہ تھے یا نہیں بانٹے گئے تھے. بانٹ رہا ہے مولوی. میں نے کہا مولوی صاحب کیوں بانٹ رہے ہو؟ جی مجھے بچے سے پیار ہے نا. پیار میں نہیں دیکھا جاتا کہاں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا چلو تجھے بچے سے پیار مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کا پیار مبارک. میلاد 11ویں ختم شریف کو موقع ہے، حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے. پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تاریخی بدعت کی غلط ہے کہ اس کو کسی زمانے سے خاص کرنا. جو کام حضور کے زمانے میں ہوا ہو اس کا مطلب ہے وہ بدعت نہیں. میرا سوال یہ ہے عبداللہ بن ابی کی منافقت کس زمانے میں تھی؟ کیا کہیں گے وہ بدعت نہیں؟ کتنے ظلم کی بات ہے. زمانے سے تعلق کی بدعت کا کوئی نہیں. نہیں حضور کے زمانے میں تھا. میں ایک ایسی بات کہ بولا وہ چھوٹی سی شرارت کر دیتے ہیں ہمارے علماء، پھر ساری رات کتابیں کھول کھول کے مطالعہ کرتے ہیں جواب دینے کے لیے، اور ہماری قوم کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ سن لیں اور ذہن پختہ کر لیں. بیماری کے وائرس جسم میں داخل کرنا آسان ہوتے ہیں، نکالنا مشکل ہوتے ہیں. وہ وائرس ڈال دیتے ہیں، پھر ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھے پھر الجھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا حق ہے کیا نہیں ہے. اور میں ایک سادہ سی گولی دینے لگا ہوں. گولی ایسی ہے کہ بالکل شافی علاج ہے اس مسئلے پر. جی میلاد حضور کے زمانے میں ہوتا تھا. میں کہتا ہوں اس سے سوال کریں مولوی صاحب یہ بتائیں آج کس کا زمانہ ہے؟ آج کس کا زمانہ ہے؟ صدیاں حضور کی ہیں زمانے. آج کس کا زمانہ ہے؟ بھائی سچ بتائیں جس کا زمانہ گزر جائے، پیریڈ گزر جائے، اس کو جب ذکر کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں تھا یا تھے. اور جس کا زمانہ موجود ہو اس کا ذکر کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں یا ہے. مثلا جنرل محمد ضیاء اللہ ملک پاکستان کے صدر تھے یا ہیں؟ اس لیے کہ زمانہ ان کا گزر گیا. مشرف صدر پاکستان تھا یا ہے؟ کیونکہ زمانہ گزر گیا. نواز شریف ملک پاکستان کا وزیر اعظم تھا یا ہے؟ تھا، ہو جائے اللہ کرے. غازی ممتاز کا خون رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ. اب پکا تھا ہی نہیں، تھا ہوگا. مگر کشمیریوں مبارک ہو، آپ نے حق ادا کیا. تو خیر بات ہمارا کام سیاست سے کیا، ہم تو غازی کی بات کرتے ہیں نا. اس سے ظلم کرنے والا کبھی بھی میرے مصطفیٰ اس پہ راضی نہیں ہو سکتا. اس بیچارے کا قصور کیا تھا؟ حضور کی محبت میں حضور کے گستاخ کو مارنا. کمینوں تمہیں سزا دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تو خیر بات یہ کر رہے تھے کہ جو جس کا زمانہ موجود ہو اس کو ذکر کرتے ہوئے ہے یا ہیں سے ایجاد کرتے ہیں. اچھا اب میرا سوال ہے کہ کلمہ شریف ہم پڑھتے ہیں نا، برکت کی ایک بار پڑھی لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا مرد کے دم جس کے زبان پر آخری کلمات کلمہ کے ہوئے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا فدخل الجنہ، میں محمد جنت ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. دعا کریں اللہ کلمہ والی موت عطا کرے. ایمان پر مرنا یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور میرا یہ جملہ یاد رکھیں، سنی ہونا کوئی کمال نہیں، سنی مرنا کمال ہے. مگر نہ نسلیں بگڑ رہی ہیں. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا لے لیتے ہیں نا، آج پہ کھڑی کی بارگاہ اور ان کے استاد گرانے کے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کا سہارا لے لیتے ہیں. انہوں نے بڑی خوب بات کی. انہوں نے کہا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کرے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. رنگین کڑا ہو مگر اس میں سوراخ اور شگاف اتنے ہو کہ گھر جاتے تک ایک قطرہ پانی نہ بچے اس گڑے کو کیا کرنا. اس لیے سنی ہونا کوئی کمال نہیں، سنی مرنا کمال ہے. دعا
دعا کیا کرو اللہ ایسی موت دے کہ اہل سنت کے عقیدہ پر موت آئے اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی کلمہ طیبہ کی بات کر رہا تھا. اس کا دوسرا جز میں رسالت کا ذکر ہے محمد الرسول اللہ. اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول تھے یا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ بولیے. یہ جو میں آپ کو بلوا رہا ہوں یہ بات کو پکا کرانے کے لیے بلوا رہا ہوں. اس کا ایک مقصد ہے کہ آپ کی گواہی ہو جائے گی کیونکہ ہم وہ مولوی نہیں ہیں جو اپنی بات پھونسے, اور دوسرا یہ پیدا ہوگا کہ بات یاد ہو جائے گی اور کوئی وسوسہ آپ کو خراب نہیں کر سکے گا. محمد اللہ کے رسول ہیں. ہے کسی مائیکل لال میں ہمت یہ کہنے کی کہ محمد اللہ کے رسول تھے؟ اس کے لیے تو ابتدا میں کانا لگانا پڑے گا, کانا محمد الرسول اللہ. جس دن کسی بدبخت نے یوں کلمہ بنایا کانا محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول تھے, اس دن مسلمانوں کا چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا ہو کر کہے گا مولوی صاحب پھر آپ بھی مسلمان تھے, آپ بھی پھر ایکس مسلمان ہیں, آپ بھی پھر ایکس مسلمان ہیں. تو اس لیے محمد رسول اللہ کا معنی ہے محمد اللہ کے رسول, اور جس کے لیے ہیں کا استعمال ہو اس کا زمانہ گزر چکا ہوتا ہے یا موجود ہوتا ہے. کتنی بدبختی کی بات ہے یہ کہنا جی میلاد حضور کے زمانے میں ہوتا تھا. بھائی آج کس کا زمانہ ہے؟ عجیب تماشے بنا لی. اور پھر ایک اور وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بہت سے اعتراضات جو میلاد پر ہوتے تھے. میرا آج خیال یہ تھا کہ میں سب پر تھوڑی تھوڑی ڈسکس کروں, مگر چونکہ اب وقت نے وہ زنجیریں پہنا دی اور میں نے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہ تو عرصہ قبلہ کا پیار تھا اور مفتی صاحب کا پیار تھا کہ میں یہاں حاضر ہوا, اور میں یہاں آ کر انتہائی مجھے روحانی سکون محسوس ہوا. میں کس مرکز علم و عرفان اور مرکز روحانیت پہ حاضر ہوا ہوں. یقین جانیں مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہوئے بھی ایک جو لذت نصیب ہوئی وہ شاید صدیوں کہیں نصیب نہ ہوئی. سبحان اللہ. اللہ کریم اس آستانے فیض کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے. آمین. اور یہاں پہ آگے سب سے بڑی مجھے جو خوشی ہوئی وہ یہ کہ ہمارے ہاں تو پیری مریدی ایک دو نسلوں تک تو خلوص کی ہوتی ہے, آگے جلوس کی بن جاتی ہے, ذاتی کاروبار بن جاتے ہیں, گدیوں کے ٹھیکے ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں ایسی گدیوں کو, مسلک کا کام کوئی نہیں, کتے اے سی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی فکر ہی کوئی نہیں ہوتی. مگر یہاں آ کر میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بزرگوں کے مزارات پر انوار پر کہ ان کی نسلیں بھی آج دین کا کام کر رہی ہیں. خدا کے لیے ایسے مشائخ اور پیروں کی خدمت کیا کرو. بے شک. مولوی کی جلدی سے کسی کو پیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, مگر دو جگہ پہ میرا دل آیا ہے, دو جگہ پہ. ایک آستانہ عالیہ بارو شریف کو قریب سے دیکھا ہے کہ انہوں نے علم کے مراکز قائم کر دیے پورے علاقہ لیا, اور جگہ جگہ پہ مساجد بنوائی, مدارس بنوائے, آقا کے دین مجالس کرائیں, ایسے ایسے جگہوں پہ جلسے کروائے آقا کے ذکر کے اور محبتیں بانٹی حضور کے امت کے درمیان کے جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور دوسرا یہاں آ کے خوشی ہوئی کہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدل چل کے اور مختلف مقامات پہ جا کے دو دو چار چار بندوں کو بٹھا کے آقا کا ذکر سنا کے محبتیں بانٹتے رہے. اللہ ایسے آسمانوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. میں خیر گفتگو کو ختم کرنے اور لپیٹنے کی طرف آتا ہوں. میں چاہتا تھا کہ ہر اعتراض کی طرف تھوڑی سی روشنی تو پڑ جائے نا. ہمارے جوان خاص طور پہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں, مگر سب پہ نہیں آ سکتا. صرف ایک دو اعتراضات کے حوالے سے میں بات کر کے گفتگو کو کلوز کرتا ہوں. دیکھیں نا جی, نبی پاک پیدا ہوئے, بالکل ہوئے, ہم مانتے ہیں. فوت بھی ہو گئے, میں نے کہا ہم مانتے ہیں. جب فوت ہو گئے پھر خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ عید میلاد النبی پیدائش بعد میں ہوئی کہ فوت بعد میں ہوئی؟ میں نے کہا فوت بعد میں ہوئی. تو پھر یہ خوشی کیوں مناتے ہو؟ میں کہا آپ حضور کی امتی نہیں ہیں. کہنے لگے جی ہیں. میں نے کہا ایک کام ہم کرتے ہیں, دوسرا آپ کر لیا کریں. ہم جلوس نکالتے ہیں, جلسے کرتے, خوشیاں مناتے ہیں. آپ 12 ربیع الاول آئے, 4 الٹیاں ڈال کے نا گرے بان پھاڑ کے سر پہ مٹی ڈال کے شیطان کی طرح رویا کرو, آئے مارے گئے لٹے گئے کچھ نہیں گئے. یہ کوئی کام تو آپ بھی کرے نا, آپ کا کوئی تعلق نہیں. نہیں حضور کا جب وصال ہو گیا, جب وصال ہو گیا تو وصال کا غم غالب آنا چاہیے. میں نے کہا محرم کے دن جب آئیں وہاں تمہیں ایک حدیث یاد آتی ہے, 12 ربیع الاول کے موقع پہ کیوں بھول جاتی ہے؟ کہنے لگے وہ کون سی؟
میں نے کہا جب ذکر حسین ہوتا ہے نا اس وقت تمہاری رگ پھڑکتی ہے رکابت کی اور فوری حدیث نکالتے ہو. نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ شوق منانا جائز نہیں. میں آخیا نبی پاک نے مثال کیتے ہیں کتنے سال ہو گئے 1400 سال. میں آخیا علی سو کی لگا پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی قابل توجہ بات. تیسری بات میں نے کہا ایک دن میں خوشی بھی ملی ہو. پہلی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کا یوم وفات نہیں. ہم دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں حساب سے ثابت کر سکتے ہیں مگر بالفرض مان بھی لیتے ہیں 12 ہی آپ کا یوم وصال ہے. اور جس کو ان لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا 12 وفات, میں پھر بھی کہتا ہوں ایک ہی دن میں اللہ کی نعمت ملی ہو اور اسی دن میں وہ نعمت واپس بھی لے لی گئی ہو یعنی وفات پا گئے ہوں تو کیا خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ اس پر صحیح فیصلہ قرآن حدیث کر سکتے ہیں. بے شک اللہ پاک کے قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سلام علیہ یوم ولد یوم یموت و یوم یبعث, فرمایا جس دن یحییٰ پیدا ہوئے اور جس دن یحییٰ فوت ہوئے اور جس دن یحییٰ پھر اٹھائے جائیں گے ان سارے دنوں پر سلام ہو. بڑی قابل توجہ بات. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. پتا چلا موت اور ولادت دونوں دن اکٹھے بھی ہو جائیں تو تب بھی منانا جائز ہے. اچھا نہیں خوشی کیوں مناتے ہیں, عید کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا سنیں اب ایک اور حدیث پاک, اب حدیث سے لے لیں دلیل. میرا خیال قرآن کی اتنی 2 آیتیں کافی ہیں, اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں. اللہ اللہ. بڑی دلچسپ بات, شاید اس طرف دھیان کم گیا ہو. حضور کا ارشاد عالی شان ہے. حضور نے فرمایا جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے. کوئی انکار کرنے والا؟ جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے. کیوں عید کا دن ہے؟ حضور فرماتے ہیں فی خلق آدم, فرمایا اس لیے کہ اس دن آدم پیدا ہوا. اور آگے حدیث پاک فرمایا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے, اس دن آدم پیدا ہوئے. ایک مسئلہ سن لیں, پتا چلا جس دن کوئی نبی پیدا ہوتا ہے اس دن کو عید کے دن کے طور پہ منانا یہ میرے رب کی سنت ہے. یہ میرے تو جس دن آدم پیدا ہوا وہ دن تو عید ہے, اور جس دن باعث تخلیق آدم پیدا ہوا اس کو جشن عید میلاد النبی ہم نہیں کہہ سکتے. رہی بات یہ کہ فوت کب ہو گئے, جب فوت ہو گئے. اسی حدیث پاک میں ہے فرمایا مسلمانوں جمعہ کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تمہارے بابا آدم پیدا ہوئے اور اسی دن آدم فوت ہوئے. بڑی قابل توجہ بات. بھائی جب پیدا ہوئے تو عید بن گیا, اب جب فوت ہو گئے تو اب عید کیوں؟ جو جواب تم اس حدیث کا دو گے وہی جواب ہم آقا کے وفات کا دیں گے. اب آپ کے ہاتھ میں لائیں. اور آخری بات اس پر, اور اس پر میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. زندہ رہا یار میں, اللہ نے زندہ رکھا تو پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی, باقی گفتگو ہوتی رہے گی, مگر یہاں کی گفتگو کلوز کرنے لگا. یہ حضور کے وصال پر صحابہ نہیں روئے تھے؟ میں نے کہا بالکل روئے تھے. صحابہ تو روئے اور آپ خوشیاں منائیں, یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے جوان بچوں کے ذہنوں کو الجھا دیتا ہے یہ جواب. اور اس کا بھی میں علمی پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں مگر سادہ لفظوں کے ساتھ. میں ایسی گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ جو روب تو بن جائے علمی مگر ذہنوں میں نہ اترے. میں ایسی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں ایسی بات کروں کہ میری بات کو ایم اے پاس بھی سمجھ لے اور ایم اے پاس بھی سمجھ لے. اس لیے میں وہ اس لیول پہ اتر کے بات ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کے ساتھ بات کرنا یہ حکمت ہے. اور اللہ کا شکر ہے بزرگوں کا صدقہ جن سے ہمیں نسبت ہے وہ اللہ نے یہ عطا فرمایا. اب آئیں گفتگو کا آخری حصہ اور پھر انشاءاللہ گفتگو ختم. یہ صحابہ نہیں روئے تھے؟ میں نے کہا بالکل روئے. تو آپ رویا کریں نا, آپ ہنستے ہیں اس دن خوشیاں مناتے ہیں جس دن صحابہ روئے.
میں نے کہا دو باتیں اس کی اشارے کے طور پہ میں اب بڑے مختصر کر رہا ہوں. پہلی بات، صحابہ کو جو جو حضور کی وجہ سے ملا اس میں سے سب سے بڑی نعمت حضور کا دیدار تھا. سب سے بڑی نعمت حضور کا دیدار تھا. جب وہ دیدار آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ان کا رونا حق تھا کہ ایک نعمت جو سب سے بڑی تھی ان سے چھن گئی. ان کا رونا حق تھا. مگر مسلمانوں آپ بتائیں کہ جو جو رسول کی وجہ سے ہمیں ملا ہے اس میں سے کسی شے کی واپسی ہوئی ہے؟ قرآن واپس چلا گیا، حدیث شریعت کے احکام واپس چلے گئے. تو بھائی جن سے ایک چیز چھن گئی سب سے بڑی نعمت ان کا تو رونا حق تھا، مگر مجھ اور آپ سے تو چھنا کچھ نہیں. آقا نے جو پہنچایا ہمارے پاس ہے، ہم کیوں روئیں؟ ہم تو خوشیاں منائیں گے. ہم تو خوشیاں منائیں گے. اگلی بات سنیں، یہ بھی ایک علمی پوسٹ مارٹم کا حصہ ہے. میں نے کہا صحابہ روئے ضرور روئے کہ حضور کے صحابہ حضور کے وفات پر نہیں روئے، عدم ملاقات پر روئے. عدم ملاقات کب تکیں گے کیسے؟ جن نظروں نے مصطفیٰ کا چہرہ تکا ہو ان نظروں میں اب جچے گا کیا؟ جنہوں نے صبح و شام اللہ کے محبوب کے جلووں کو تکا ہو، اس حسن و جمال کے بہتر کو تکا ہو. لوگوں آقا کے حسن کا نقشہ کھینچنے کے لیے میں صرف ایک جملہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں، وہ کتنا سونا ہوگا محمد جو خدائی نہیں خدا کا بھی محبوب ہے. حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوب کہا کہ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور ایک اور تخیل ان کا میں پیش کر دوں. پورے وجود میں سب سے ماٹھا حصہ وہ پاؤں کی ایڑیاں ہوتی ہیں، تلوے ہوتے ہیں. خاص کر کے جرابیں نہ پہنی ہوں، کیئر نہ کی ہو، سردیوں کے موسم میں پاؤں پھٹ جاتے ہیں، بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. حسن کہتے ہیں کہ آقا کے مکھڑے اور چہرے اور زلفوں اور آپ کے جدلہ والے ہاتھوں اور سینے کی تو بڑی شان اور بڑا حسن ہے نا. کہتے ہیں آؤ میں حسن مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، آپ کی ایڑیوں سے شروع کرتا ہوں، تلووں سے شروع کرتا ہوں، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ جب تلووں کی یہ شان ہے تو جلووں کی کیا شان ہے. حسن میاں بڑے خوب بیان کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا جب انسان کے تلوے وہ آسمان کی طرف نہیں اٹھے ہوتے، زمین کی طرف بچھے ہوتے. آقا کے تلوے مبارک بھی زمین کی طرف بچھے. وہ کہتے ہیں، اب تخیل سنیں بڑا قابل توجہ. فرماتے ہیں آسمان آقا گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا ہے. چونکہ تلوے نیچے ہیں اس لیے اس کو نصیب نہیں، مگر اگر ایسا ہو جاتا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو آقا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا وہ حسن و جمال. لوگوں آؤ مصطفیٰ والی صورت بنانے کی کوشش کرو. آج جب میں جوان سے کہتا ہوں جوان چہرہ پہ حضور کی سنت کو سجا لے، وہ ہنس کے کہتا ہے کہ ابھی تو جوان ہوں، کہیں خوبصورتی میں کوئی فرق نہ آ جائے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے محبوب خوبصورت تھے یا نہیں جی؟ اور اللہ نے حضور کے چہرے پر داڑھی نہ اگانا چاہتا تو وہ قادر ہے یا نہیں؟ اگر داڑھی حسن میں عیب ہوتا تو اللہ کبھی اپنے محبوب کے چہرے پہ اگاتا ہی نہیں. اس لیے جوانوں نظر ثانیہ میں کرنی چاہیے، حضور جیسی صورت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. خیر عشق کی دنیا میں پھر چلا جاتا ہوں. ادھر نگری ایسی ہے پھر آگے بڑھتی جاتی ہے، بات واپس پلٹتے ہیں. صحابہ سے حضور کا دیدار چھینا تھا اس لیے ان کا رونا حق ہے، مگر ہمارا نہیں کہ ہم سے کوئی چیز چھینی نہیں. اور جو بات میں کر رہا تھا آخری پوائنٹ پہ وہ یہ تھی کہ صحابہ کا رونا وفات کے لیے نہیں تھا، عدم ملاقات کے لیے تھا. اس پر دلیل دو دلیلوں کا صرف اشارہ دے کے گفتگو کا وقت بلکہ ہو گیا ہے. 5 منٹ اب میں زیادہ لے رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے ختم. جو حضرت صاحب نے فرمایا تھا ان سے اجازت لے کر میں 5 منٹ تاکہ بات کو کلوز کر دوں. پہلی مثال، صحابہ کا رونا اگر حضور کی وفات کے لیے ہوتا
تو پھر ہمیشہ روتے. وہ عدم ملاقات کے لیے تھا. اس پر دلیل سنتے جائیں. 2 دلیلیں. پہلی دلیل امی سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ. کس کس کی اماں ہیں؟ بولیے. پھر اماں عائشہ کی عزت کی حفاظت تو سب کو کرنی چاہیے. پھر اس جنید جمشید کمینے کی ہم خیر خائی پہ کیسے اتر آئے ہیں جو امی عائشہ کو پھونکتا رہا تھا. قدرت نے سزا دے دی. اور میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ ہمارے سنی جوان جو ہیں وہ بھی ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہیں. خدا کے لیے بچیں. امی عائشہ کا گستاخ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا.